عزیزان گرامی، نبی مکرم کو اللہ نے خلق عظیم، کل کی بات سے جوڑ رہا ہوں، خلق عظیم پر فائز کیا ہے. انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا ہے. نبی کا آخری دور ہے، جوڑیے کل کے بات کو، نبی کا آخری وقت ہے. فرما رہے کوئی ہے جس کی گردن پر میرا حق ہو، میری گردن پہ جس کا حق ہو. کہا یا رسول اللہ آپ کی گردن پہ تو ہمارے بہت حق ہیں. کہا میں نے معاف کیے. ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ کی گردن پر میرا حق ہے. حضرت نے فرمایا کیا حق ہے؟ کہا آپ اپنے جانور کو تازیہ نہ مار رہے تھے، وہ مجھے لگ گیا تھا. حضرت نے فرمایا مارو. اب تازیہ نہ اٹھا کر آگے بڑھ رہا ہے اور صحابہ کرام کے دل دھک دھک کر رہے ہیں، یہ کیا کرنے جا رہا ہے. قریب آ کے کہنے لگا جب آپ نے مارا تھا اپنے جانور کو اور مجھے لگا تھا، اس وقت میں قمیض پہنے ہوئے نہیں تھا. حضرت نے اپنا قمیض لوٹ دی، پشت خالی کر دی، فرمایا مارو. تازیہ نہ لے کے آگے بڑھ رہا تھا اور ایک مرتبہ صحابہ کرام کے چہروں کے رنگ اوپر چڑھ رہے تھے، اتر رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے. قریب گیا اور مہر نبوت کا بوسہ دے دیا اور کہنے لگا کیسا تازیانہ، کیسا واقعہ، مجھے تو اس مہر کی عظمت پتا تھی، میں اس کا بوسہ دینا چاہتا تھا. آپ نے غور کیا، صحابیت جب کمال پر جاتی ہے تو مہر نبوت کا بوسہ لیتی ہے، اور اہل بیت جب کمال پر جاتے ہیں تو اس پر سوار ہو جاتے ہیں. توجہ ہے. آپ جب اہل بیت کی عظمت سنتے ہیں اور آپ کے چہرے کھل اٹھتے ہیں نا، تو یقین جانیے اس کا ہی آپ کو بہت اجر و ثواب ملے گا. یہ اہل بیت کے فضائل سننے کے بعد جب آپ کے چہروں پر ایک طمانینت، ایک اطمینان جب آتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کے چہرے اتر جاتے ہیں، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں پہچاننا ہے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، یا رسول اللہ، حضرت حذیفہ یمان آ کر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ یمان آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، روزانہ سینکڑوں لوگ کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، پھر وہ ہماری محفل میں بیٹھتے ہیں، نئے دوستوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم کیسے طے کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ سچا بھی ہے یا کہ سازشی ہے، کسی اور مطلب سے تو نہیں آیا. حضرت نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، اس کا چہرہ پکار کے بتائے گا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. یہ کوئی روایت اب تک میں نے نہیں پڑھی ہے اور آئندہ بھی نہیں پڑھوں گا جو اہل سنت کی کتاب میں نہ دکھا سکتا. میرے مولا جب چوتھے دور حکومت میں ممبر کے زینوں پر پیر رکھتے رکھتے وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، تو کیا منظر بنا وہ روایت سن لیجیے. جب حضرت اس جگہ جا کے بیٹھے کہ جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، تو اصحاب میں محمد وعلی محمد باواز بلند صلوات، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد،
بچھونا، تکیہ کا شجاعت کا انا تیرا بچھونا، بستر پہ شب ہجر نبی کے تیرا سونا، اور نظرائے باطل میں نہ خائب کبھی ہونا، تقدیر تو لگتی ہے تیرے ہاتھوں میں کھلونا۔ آج حیدر کرار سے یوں بغض رکھونا، آج حیدر کرار سے یوں بغض رکھونا، ممکن ہے کہ کل حشر میں تم اٹھ بھی سکو نا۔ ماشاءاللہ۔ جب میرے مولا تشریف فرما ہوئے تو کیا ہوا، ذرا اس روایت کو سن لیجیے۔ لما صعد، اب تاریخ بیان ہو رہی ہے، لما صعد ابو بکر منبر نزل مرقات، جب پہلی مرتبہ نبی کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر منبر پہ جا کے بیٹھے تو ایک زینہ نیچے بیٹھے، سرکار کی جگہ نہیں بیٹھے، نیچے بیٹھے۔ ولما صعد عمر نزل مرقاتا، لما صعد عمر نزل مرقاتا، اور جب عمر بیٹھے آ کر ممبر کے اوپر تو ان سے بھی نیچے والے زینے پہ آ کے بیٹھے۔ ولما صعد عثمان نزل مرقاتا، جب عثمان آ کر بیٹھے تو ایک اور زینہ نیچے۔ ناراض تو نہیں ہیں آپ؟ ولما صعد علی، جب چڑھے علی ممبر پر، جب صعد قدم اٹھایا ممبر کی طرف، صعد الی موضع، تو ایسی جگہ پر جا کے بیٹھے یجلس علیہ رسول اللہ، جہاں رسول اللہ جا کے بیٹھتے تھے۔ فسمع من الناس ضوضاء، تو کان میں میرے مولا علی کی کچھ آوازیں آنے لگی۔ فقال ما هذا الذي اسمعها، یہ کیا باتیں ہیں جو میں سن رہا ہوں؟ دقت ہے؟ فرمایا یہ کیا باتیں ہیں جو میں سن رہا ہوں؟ قالو، تو مجمع نے پکار کر کہا، لسعودک الی موضع رسول اللہ، آپ رسول اللہ کی جگہ پر جا کے بیٹھے ہیں، اس پر بات ہو رہی ہے۔ الذی لم یصعدہ الذی تقدمک، اور وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں آپ سے پہلے آنے والے نہیں بیٹھے۔ اب سنیے ذرا مولا کا جواب۔ وقال علیہ السلام سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، یقوم من قام مقامی، جو میری جگہ پر جا کر بیٹھے، ولم یعمل بعملی، اور اس کا عمل میرے عمل کے مطابق نہ ہو، جو میری جگہ پر جا کے بیٹھے اور اس کا عمل میرے عمل کے مطابق نہ ہو، اکبہ اللہ فی النار، اللہ اس کو منہ کے بل دوزخ میں ڈالے گا۔ وانا واللہ، اور میں، واللہ، اور میں اللہ کی قسم، العامل بعملہ، میں اللہ کی قسم کھا کے بتاتا ہوں، میں وہی عمل انجام دیتا ہوں جو رسول دیتے ہیں۔ العامل بعملہ، میں وہی کرتا ہوں جو نبی کرتے تھے، والممتثل قولا، اور میں وہی بولتا ہوں جو نبی بولتے تھے۔ اور سنیں، الحاکم بحکمہ، میں جو حکم دیتا ہوں وہ وہی ہوتا ہے جو نبی دیتے تھے۔ اب اس کے بعد کا جملہ دیکھیں، فلذالک قمت ہنا، اور اسی بنیاد پر میں وہاں جا کر بیٹھا ہوں جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ ثم ذکر فی خطبتے، اور پھر میرے مولا نے خطبے کو آگے بڑھایا۔ معاشر الناس، اے لوگوں سنو، جی 1400 سال کے بعد علی کا خطبہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ یا معاشر الناس سنو، قمت مقام اخی، میں جہاں بیٹھا ہوں میرے بھائی کی جگہ ہے۔ میں جہاں بیٹھا ہوں قمت مقام اخی،
میں اپنے بھائی کی جگہ پر بیٹھا ہوں، کسی میں جرأت ہے تو ایسا بھائی لے کر آئے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی نے صحابیوں کو صحابیوں کا بھائی بنایا تھا۔ حضرت طلحہ کو زبیر کا، حضرت عمر کو حضرت ابوبکر کا، اور جب سارے صحابیوں، بھائی تاریخ سن لیجیے نا، جب سارے صحابیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، سب کو بنا دیا، علی ممبر کے قریب کھڑے تھے، علی کو نہیں بنایا، سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ مزاجوں کے مطابق بنایا۔ مولا علی کھڑے ہیں، مولا علی کو بھائی نہیں بنایا کسی کا۔ ابھی خطبہ تمام ہونے کو تھا کہ ایک مرتبہ مجمع سے آواز آئی، اچھا جتنی فکر علی کو نہیں تھی کسی اور کو تھی، مجمع میں سے آواز آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو میرے مولا نبی نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر کے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ بزرگ کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہے۔ تو ہاضمے کی گولی بھی ہے میرے پاس۔ اچھا ہے، آپ نے اچھی جرت کی ہے اپنا۔ اچھا، یہ بہار الانوار جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 77، ادب فنائے مقربان حضرت آیت اللہ جوادی عاملی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 439۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ یہ دو حوالے، اس کے علاوہ ان کتابوں میں 10 حوالے، یہ دو بڑے معتبر نام ہیں، انہوں نے جہاں جہاں سے لیا ہے وہ بھی حوالے لے جائیں۔ بھائی جو نبی نے صحابیوں کو صحابیوں کا بھائی بنایا، یہ بھائی کا رشتہ صرف دنیا کے لیے تھا۔ یہ جو رشتے ہیں نا میاں بیوی کے، یہ جو رشتے ہیں بھائی بھائی کے، خاص طور پر تو یہ رشتے دنیا کے لیے ہیں، آخرت کے لیے نہیں ہیں۔ ایک ہلکی سی آواز آئی کہ مولانا دعا فرمائے کہ یہیں کے لیے رہیں گے، اگر یہ وہاں ملیں گی تو پھر حوروں کا تصور کیا ہے؟ تو بھائی یہ بھی بول سکتی ہیں کہ یہ اگر وہاں ہمیں نصیب ہوں گے تو پھر غلمان کا تصور کیا ہے، پھر حوروں کا تصور کیا ہے؟ تو یہیں کے لیے بہت ہے، بس بہت ہو گیا جتنا ہونا تھا۔ یہ جو رشتے ہیں نا یہ صرف دنیا کے لیے ہیں۔ یہ جو جناب زہرا کا اور مولا علی کا رشتہ ہے یہ دنیا میں محدود نہیں ہے۔ یہ جو مولا نبی کا مولا علی سے رشتہ ہے یہ دنیا کے لیے محدود نہیں ہے۔ آپ کے شہر کے بعض نفسیاتی بیماروں نے پورے پاکستان کی دیواروں پر نعرے لکھ ڈالے، جی علی اور فلاں بھائی بھائی، جنہیں قافیہ ملانا نہ آتا ہو وہ تنظیم کیا چلائیں گے؟ علی
علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں ہیں. یہ قافیہ ہی نہیں بنتا فلاں کے ساتھ. علی کا لفظ فلاں کے ساتھ جڑتا ہی نہیں ہے. اگر علی کے ساتھ کوئی لفظ جوڑتا ہے تو وہ نبی کا جوڑتا ہے. علی اور نبی بھائی بھائی. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. یہی بات فرما رہے میرے مولا. خبردار قم تو مقام آقی. میں اپنے بھائی کی جگہ بیٹھا ہوں. عالمون بسری. میں ان کے اسرار سے آگاہ ہوں. میں اپنے نبی کے رازوں سے آشنا ہوں. وما یکون منی وکأنہ. اور میری منزلت ایسی ہی ہے جیسے ان کی میرے ساتھ. کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی؟ یا علی منی یا علی منزلت منی یا علی منزلت منی. موسیٰ کا ہارون اور موسیٰ والی نسبت تمہاری اور میری ہے. میں اپنے نبی کے ساتھ ویسے ہی ہوں. اب اس کے بعد کا جملہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو اب تک کی ذمت دی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں سنو. قالا مولا فرماتے ہیں انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوہ. میں ختم نبوت پہ جا کے کھڑا ہوا تھا. ما هذه الآواز. یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ میں اس جگہ پر جا کے کھڑا ہوا تھا جہاں مہر نبوت لگی ہوئی ہے. یہ تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے. میں نے ایک جگہ یہ روایت پڑھی تو مجلس کے بعد ایک صاحب, جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ہاضمے کا مسئلہ ہے, ایک صاحب کہنے لگے مولانا یہ کیسے ممکن ہے ختم نبوت کے اوپر مہر نبوت پر مولا علی جا کے کھڑے ہو جائیں. تو میں نے کہا یہ بہت آسان بات ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. قرآن پر قرآن کو رکھ دو, نیچے والے کی توہین نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. نبی ہیں, خود نبی کا نبی ہونا یہ غیب ہے, ہمیں علی نے بتایا ہے کہ نبی ہیں. بات آگے بڑھے کہ کس نے بتایا ہے کہ یہ نبی ہیں. بہت سارے لوگ انکار کر رہے تھے. کس کے اقرار نے ساری امت کو اقرار کروایا؟ کہ اگر ایک بات ہی ہے یہ کہ اس کے اوپر غور کیا جائے, علی کے اقرار نبوت نے کلمہ پڑھوایا ہے. کوئی نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا مگر میرے مولا علی پڑھتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ عبداللہ کا بیٹا آگے کھڑا ہوتا ہے, ابو طالب کا بیٹا پیچھے کھڑا ہوتا ہے, جیسے وہ کر رہا ہوتا ہے ایسے یہ کر رہا ہوتا ہے. یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ تمہیں نمازوں کا نہیں پتا تھا اور علی نماز پڑھتے تھے. میرے مولا علی نے بتایا ہے کہ یہ نبی ہیں, تب ثابت ہوا ہے کہ نبی ہیں. اس میں مثالیں ہیں, اس میں دلیلیں ہیں. جب فرشتہ نازل ہوتا تھا تو مولا علی سنتے تھے کہ فرشتہ کیا بات کر رہا ہے. ایک دن آ کر نہج البلاغہ میں ہے, ایک دن آ کر کہا یا رسول اللہ آج جب وحی نازل ہو رہی تھی تو ایک رونے کی آواز آ رہی تھی. ادھر فرشتہ وحی پہنچا رہا تھا, ادھر ایک رونے کی آواز آ رہی تھی. فرمایا یا علی یہ شیطان کی آواز تھی, اور یہ آواز جو فرشتے کی تھی, یہ آواز جو شیطان کے رونے کی تھی, یہ یا میں سن سکتا ہوں یا تم سن سکتے ہو. الا لا نبی آبادی. بس فرق اتنا ہے, فرق روشن ہے کہ میرے بعد تم نبی نہیں ہو. نبوت مجھ پہ ختم ہو رہی ہے مگر تم سنتے ہو جو میں سنتا ہوں, دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. کس نے بتایا ہے کہ یہ نبی ہے؟ مولا علی نے بتایا ہے. دلیل لیتے جائیے میرے سنی بھائی. سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ جب نبی کی نبوت کا انکار ہونے لگا تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ میری رسالت کے اوپر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ اللہ گواہ ہے، کسی کے پاس معاذ اللہ نے آ کر بتایا ہے کہ نبی ہے یہ؟ اللہ گواہ ہے، کسی کو اللہ نے آ کر کہا ہے کہ یہ میرا نبی ہے؟ اللہ گواہ ہے۔ یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ قرآن دلیل نبوت مصطفیٰ ہے، اور علی گواہ ہے، اپنے وجود سے پکار کر بتا رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں بھائی، جملہ دینے جا رہا ہوں، تنگ ہو گیا ہے وقت، مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے پہلے نبی نے کہا۔ جب نبی نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تو اب اللہ کی طرف سے یہ نبی کا شکریہ تھا کہ علی کہے محمد الرسول اللہ۔ لہذا محمد الرسول اللہ کا جملہ سب سے پہلے علی نے کہا ہے، اور جب اللہ کے لیے نبی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور نبی کے لیے محمد رسول اللہ علی نے کہہ دیا، تب اللہ کی طرف سے بھی اور نبی کی طرف سے بھی یہ شکریہ تھا کہ غدیر میں اعلان کیا من کنت مولا، اب ساری امت کہے گی علی ولی اللہ۔ یہ کلمہ میرے مولا نے اللہ کی معرفت کروائی ہے، مولا نبی نے، اور مولا نبی کی معرفت کروائی ہے مولا علی۔ احترام سب کا رہنا چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی رقیق بات کرنا تو ویسے ہی مہذب لوگوں کا کام نہیں ہے، اور بات اگر کوئی ہو تو بڑی ہی تہذیب کے دائرے میں ہو، اس لیے کہ تاریخی عبرتوں سے سبق لینا ہے۔ اتنا طے ہے کہ تشیع کا مختصر تعارف یہ ہے کہ بعد از نبی اگر کوئی صاحب فضیلت ہے تو اسے علی کا ہے، باقی سب کا وجود ہے، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کی جو کوششیں ہیں، ان کی جو محنتیں ہیں، انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ایسی کوئی بات کہ جو شایع نشان نہ ہو، آپ کے شایع نشان نہ ہو، بولنے والے کے لیے اچھا نہ ہو، اسے کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے، پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ رقیق باتیں نہیں کرتے، جی خدمات ہیں 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں 4000 سے کچھ زیادہ ہی تو مرتد ہوئے تھے نا، جو خوارج کہلائے، باقی تو ایک بڑی تعداد ہے تو جو نبی کے ساتھ جنہوں نے جہاد کیا، تو ان کا احترام ہونا چاہیے۔ خوارج کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے نا کہ مرتد ہو گئے تھے، اور 100-200 نہیں، 4000 پھر گئے تھے نبی کے دین سے، تو 4000 کو چھوڑ دیجیے، باقی 1 لاکھ تو ہے نا، ان کا احترام ہونا۔ جنگ شہدائے بدر، شہدائے احد، جی ان لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ میرے مولا علی نے خطبہ دیا ہے صحابہ کرام کی عظمت پر، میرے مولا سجاد نے پوری دعا ارشاد فرمائی ہے اصحاب پیغمبر کی عظمت کے اوپر، ائمہ اہل بیت نے صحابہ کرام کو یاد کیا، قرآن نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ وہ صحابی ہی تھے نا کہ جب جناب زہرا پہ دروازہ گر رہا تھا، جنہیں مولا علی نے فرمایا تھا ابو ذر تم 3 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلو گے، وہ صحابی تو تھے۔ حضرت مقداد سے کہا تھا مقداد تم اور عمار کوئی منظر دیکھو تو خاموش رہنا۔ سلمان سے کہا سلمان تمہیں اجازت ہے کہ تم میرے قریب آ جانا،
خبردار تلوار نہیں اٹھانا. ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ اس دروازے کو آگ لگا دے. اللہ آپ کی نوازوں پر کرم کرے. شخص نے کہا اس دروازے کو آگ لگا دے. جب دروازے کو آگ لگائی اور دروازہ آدھا چل گیا، اسی غلام سے کہا کہ اسے لات مار کے گراؤ. سیدہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اگر رونا رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں. جو باہر ہیں اندر ہے. سیدہ نے فریادیں کی مگر کسی نے بیوی کی آواز کو نہیں سنا. اور جب جلتا ہوا دروازہ گرا ہے تو سیدہ دروازے کے نیچے تھی. روز شہادت جناب زہرا امام عسکری رو رہے تھے. امام حسن عسکری گریہ کر رہے تھے. تو ایک صحابی نے، ایک چاہنے والے نے کہا مولا اتنی مدت گزر گئی آپ کی دادی کی شہادت کو، آج آپ ایسے رو رہے ہیں جیسے آج ہی واقعہ ہوا. فرمانے لگے کہ اگر لوگوں کے چیخنے کی، چلانے کی آوازیں، ایک دوسرے کو دینے کی آوازیں، ایک دوسرے کو جو دے رہے تھے وہ آوازیں بلند نہ ہوتی تو پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی. ایک شخص کہتا ہے کہ میں جب علی کے گھر میں گھسنے لگا تو وہ جو جلتا ہوا دروازہ گرا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ فاطمہ اس کے نیچے ہے. سب جملے ہیں. تو میں نے اس پہ پیر رکھنا چاہا تو فاطمہ کی عظمت میرے ذہن میں آئی کہ نبی نے اس کی بہت عظمت بیان کی ہے. یہ سوچ رہا تھا کہ علی کا بغض غالب آ گیا اور علی کے بغض میں نے اس دروازے پر پیر رکھ دیا. میں پیر رکھ کے گزرا تو آواز آئی فرزا میرا محسن شہید ہو گیا. گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی ہے. ایک منزل اور لے لیجیے. میں نے ایک عارف سے سنا کہ جب جناب زہرا کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھی تو آپ نے ایک اور آواز بھی دی تھی. وہ آواز تھی یا مہدی ادرکنے، اے میرے مہدی میری مدد کرو، اے میری مہدی میری مدد کرو. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. میں ایک سوال کر رہا ہوں، یہ دروازے کا واقعہ پہلے ہوا ہے یا فدق مانگنے جو جناب زہرا گئی ہیں وہ واقعہ پہلے ہوا ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بی بی کی پسلی شکستہ پہلے ہوئی ہے اور دربار میں فدق مانگنے کے لیے بی بی بعد میں گئی. میں کہتا ہوں اسی تقسیم پر ہی روتے رہے تو بہت ہیں. جس کا پہلو شکستہ ہو وہ کھڑی کیسے ہوئی ہوگی؟ وہ دربار میں گئی کیسے ہوگی؟ عزادارو، جیسے علی اصغر کے لاشے پر امام حسین مسترق تھے نا، کبھی آگے جاتے تھے کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے، ایسے ہی جب بی بی گئی ہیں دربار میں مولا علی مسترق تھے. کبھی گھر کے دروازے پر آ جاتے تھے، کبھی گھر کے اندر آ جاتے تھے، کبھی گلی کے اس کونے پہ چلے جاتے تھے، کبھی گلی کے اس کونے پہ چلے جاتے تھے اور مڑ مڑ کے وہاں دیکھ رہے تھے جہاں سے زہرا کو آنا تھا. جناب زہرا کو آتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر کہا فاطمہ بتاؤ کیا گزری ہے؟ میری بیوی نے فرمایا علی افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی ہوں، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی ہوں، افسوس اس بات کا کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا. جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا. پھر جملہ سنیں جناب زہرا کا، فرماتی ہیں علی افسوس اس بات کا بھی نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، افسوس تو اس بات کا ہے، جملہ بہت سخت ہے جو جناب زہرا کا جملہ ہے، افسوس تو اس بات کا ہے مجھے جھٹلایا گیا. میں کہتی رہی ما اقول قول الغلط، میں غلط نہیں بولتی، میں جھوٹ نہیں بولتی،
مگر کہا جاتا رہا کوئی ثبوت ہے تو لاؤ. میں نے اپنے بابا کی تحریر دی، سچ جملہ ہے، میں نے اپنے بابا کی تحریر دی، نبی کی تحریر لکھی ہوئی تھی. نبی نے کچھ صحابیوں کو باغ دیے تھے اور 2 باغ اپنی بیٹی کو دیے تھے. اور وہ کون سے باغ نبی اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں؟ جو بغیر جنگ کے مال غنیمت میں ملتا ہے، وہ نبی کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دے. اور جو جنگوں کے بعد مال غنیمت میں باغ ملتے ہیں، وہ نبی مال غنیمت صحابہ میں تقسیم کریں گے. یہ قاعدہ قانون ہے اسلامی تعلیمات کا، اسلامی شریعت کا. نبی مکرم کو جو باغ بطور ہدیہ ملے تھے، وہ بھی نبی کو ملے تھے تو بیٹی کو دینے تھے. 2 باغ نبی نے اپنی بیٹی کو دیے تھے. نبی کے ہاتھ کی تحریر تھی، نبی کی تحریر دکھائی، جو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پڑھی، نبی کی تحریر تھی. فوراً کاتب کو آواز دے کر کہا کہ فاطمہ کو لکھ کے دے دو، یہ باغ فاطمہ کے ہیں. کاتب لکھنے کے لیے بیٹھا تو ایک اور شخص کھڑا ہوا، جناب زہرا سے وہ تحریر چھینی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سندھ میں، ہمارے ہاں سندھ میں ایک بہت مقدس اور ایک بہت نماز شب کے پابند جناب ذاکر اہل بیت تھے، جناب عبدالحمید چانڈیو صاحب. وہ جب یہ مسائل پڑھتے تھے نا کہ بی سے تحریر نبی لے کر پھاڑ دی، تو وہ اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے اور ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے. رونے والوں سے کہتے تھے تھوڑی دیر بیٹھے رہو. خود ممبر سے اترتے تھے، ٹکڑوں کو بینتے تھے، ممبر پہ جا کے بیٹھ کے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی. روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں. پوچھتے تھے کتنی دیر لگی، تو مجمع روتے ہوئے کہتا تھا چند لمحے لگے. تو کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو، فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی، سیدہ کے بال سفید ہو گئے تھے، فریادیں کر رہی تھی بابا